اچھا مفتی صاحب، اس سے پہلے کہ میں قاری محسن صاحب سے کہوں کہ کعبے کی رونق ہمیں سنائے گا، اگر آپ مختصراً ہمیں ایک ریکیپ بتا دیں کہ حج میں ہوتا کیا ہے؟ اب ظاہر ہے اگین اس میں وہ فقہی طور پہ ہوتا ہے، رائے مختلف بھی ہو، سارا کچھ، لیکن میرے سوال پوچھنے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. مثال کے طور پہ جب میں عمر تو چھوٹی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ 10 لاکھ 30 لاکھ جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں یہ ایک دن یوم حج پہ ظہر کی نماز، پتہ نہیں بھائی ایسے ہی ذہن میں کانسیپٹ آ گیا کہ ظہر کی نماز کے بعد کہ جمع ہوتے ہیں سب مل کے لبیک اللہم لبیک کہ 7 چکر لگاتے ہیں نا، تو یہ حج ہوتا ہے. تو پھر پتہ لگا کہ نہیں یہ تو اگر مجھے ایک ریکیپ کر دیں ہمیں کہ بھائی یہ ان کا مجموعہ حج ہے، پھر ظاہر اس کی تفصیلات اپنی جگہ ہوں گی، فقہی رائے الگ مختلف ہوگی، لیکن ایک ریکیپ دے دیں ذرا. دیکھیں ہمارے جو ہندوستان پاکستان میں اکثر حج ہوتا ہے یہ حج تمتع کہلاتا ہے. ٹھیک. اس میں آپ یہاں سے صرف عمرے کا احرام پہن کر جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر جا کے عمرہ کریں گے، عمرہ طواف، اس کے بعد سعی، پھر آپ آب زمزم وغیرہ پئیں، پھر حلق وغیرہ کرا دیں یا قصر بال چھوٹے کروا دیں، احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے، عمرہ ہو گیا. ٹھیک. پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام پہنا جاتا ہے. اس میں اگر ایک نفلی طواف کے اندر آپ طواف کر لیں اور سعی کر لیں تو آخر میں جو فرض طواف ہوتا ہے طواف الزیارہ، اس کے بعد ان ارکان کے کرنے کی حاجت نہیں رہتی. ٹھیک. ٹھیک ہے. 8 ذوالحجہ کو آپ مینا جائیں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ فجر یہاں پڑھیں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، 5 نمازیں وہاں ہوں گی مینا میں. ٹھیک ہے. فجر مکے میں پڑھی اور پھر ظہر اثر یہاں ظہر وہاں، تو یہ ہو گیا 9 آ گیا. اب آپ جائیں گے عرفات، وہاں پر آپ زوال تک پہنچ جائیں گے، مغرب تک وہاں وقوف واجب ہے. یہ رکن اعظم ہے. ہاں یہ رکن اعظم ہے اور فرض اعظم ہے یہ، اور ایک طواف الزیارہ. یہ کرنے کے بعد پھر آپ مغرب کے بعد روانہ ہوں گے، مزدلفہ پہنچیں گے. یہاں پوری رات گزارنا سنت کریمہ ہے، اور فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان تھوڑا سا بھی ٹھہریں گے تو واجب ادا ہوگا. تو اس لیے اول وقت فجر ادا کر لیں تو یہ وقوف واجب بھی ادا ہوگی، اور رات تو آپ نے یہاں گزاری دی، اور یہ بڑی افضل رات ہوتی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شب قدر سے بھی افضل ہے. اللہ اللہ. اس کے بعد جب آپ اب کیا ہو گیا، 10 آ گیا، طلوع فجر کے بعد 10 آ گئی. بالکل صحیح. 10 میں فقہ حنفی کی روشنی میں 4 افعال ترتیب سے ہوتے ہیں. اوکے. پہلے آپ کو کنکری مارنی ہے، اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، پھر حلق یا قصر ہے، اور اس میں پھر احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے، آپ عام کپڑے پہنیں گے. اس کے بعد طواف الزیارہ ہے. یہ آپ نے کر لیا، آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ یعنی یہ 10 کی کنکری آپ نے ماری. پھر 2 دن اور آپ کو مارنی ہے مینا میں، 11 اور 12 کی. پہلے دن سے پہلے ایک بڑے شیطان کو کنکری مارتے ہیں، اور دوسرے دن پھر تینوں کو مارتے ہیں، چھوٹا، پھر درمیانہ، پھر بڑے کو، دونوں دن آپ فارغ ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ کو ایک طواف رخصت کرنا ہوتا ہے، اس کو طواف وداع کہتے ہیں. یہ واجب ہے، بس وہ کر کے جیسے آپ جا رہے ہیں گھر کی طرف یا مدینہ منورہ جا رہے ہیں وہ کر لیں گے تو ہو گیا. دوسرا حج قران ہوتا ہے، وہ یہی ہے بالکل، بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کرنی ہوتی ہے. تمتع میں تو یہ ہوتا ہے عمرہ کیا، آپ احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے، 5-6 دن آپ آرام نارمل کپڑوں میں گزار سکتے ہیں، پھر 8 ذی الحجہ سے شروع ہو گیا. لیکن قران کے اندر عمرہ کر کے احرام کی پابندی باقی رہتی ہے. اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا اور وہ حج قران تھا، اس لیے سب سے افضل ہے. اس میں ثواب ڈبل ہوتا ہے، لیکن جرمانہ ہو جائے تو جرمانہ بھی ڈبل ہوتا ہے، باقی تمام وہی ہے. تیسرا حج افراد ہوتا ہے، اس میں صرف حج کا احرام پہنتے ہیں، اس میں عمرہ وغیرہ نہیں ہوتا. اچھا. یہ ایک طواف کرتے ہیں جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، یہ ان کے لیے سنت ہے. ایسے قران کرنے والے کے لیے عمرہ کرنے کے بعد ایک طواف کرنا ہوتا ہے، طواف قدوم کہلاتا ہے، سنت ہے، چھوڑ بھی دیں گے تو کوئی نہیں. تو یہ صرف حج کا احرام پہنتے ہیں، باقی ٹوٹل ارکان وہی ہے جو میں نے عرض کیا. مناسب. جیسا میں نے کہا کہ یہ اس میں ظاہر ہے اس کی اپنی تفاصیل ہوں گی، ہوتا ہے فقہی طور پہ رائے مختلف ہے، لیکن ایک کم از کم ایک ریکیپ آ جائے کہ کم و بیش کن اعمال کا مجموعہ ہے حج، وہ ہم چاہ رہے تھے کہ